اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ خب، علم فلسفہ سے مخالفت کی وجوہات، یعنی کیوں دینداروں نے علم فلسفہ کی مخالفت کی، اس کے بارے میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر بیان کی اور دوستوں نے اس کا خلاصہ یہاں پر ذکر کیا۔ یہیں پر علم کلام میں یا متکلمین نے جو فلسفہ کی مخالفت کی، اس کی دو تین وجوہات آپ دوستوں نے دوبارہ خلاصتاً ذکر کی۔ اسی میں ایک اور وجہ کا اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کے اندر چونکہ مختلف ادوار گزرے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے، آ کر دیکھیں گے کہ علم فلسفہ کے اندر کیا ادوار، کون کون سے تاریخی مکاتب، مختلف مکاتب فلسفی آئے ہیں، ان کے اندر کس طرح سے تکامل اور ارتقاء پیدا ہوا ہے، کس طریقے سے ان کے اندر جو ہے وہ مزید بہتری آئی ہے۔ تو یہاں پر متکلمین بطور کلی علم فلسفہ کے مخالف نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ایک خاص مکتب فلسفی کے مخالف ہوتے تھے، یا ایک خاص مکتب فلسفی سے اختلاف رکھتے تھے۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جیسا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ جو مکاتب فلسفی ہیں ان کے اندر تکامل ہوتا ہے، جیسا ہر علم ہے، ہر علم کی ایک ابتدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ علم تکامل پیدا کرتا ہے، اس کے اندر رشد ہوتا ہے، اس کے اندر ارتقاء آتی ہے۔ لہٰذا شروع میں وہ علم ابتدائی شکل میں ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ اس کے مسائل، اس کی جو پرابلمز ہیں، سوالات ہیں، اس کے جو اندر تحقیق کا مرحلہ ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے، وہ علم پھیلتا جاتا ہے۔ لہٰذا متکلمین نے جو علم فلسفہ کی مخالفت کی، وہ اس وجہ سے تھا کہ شروع میں علم فلسفہ ایک ابتدائی شکل میں تھا۔ جیسے علم فلسفہ کا جو ایک مکتب ہے، اس کو کہتے ہیں مکتب مشاء یا مشائیون۔ یہ پہلا مکتب فلسفہ اسلامی ہے۔ خب اس کے اندر جناب ابو علی سینا وہ معاد جسمانی کو ثابت نہیں کر سکے، عقلی بنیاد پر، عقلی دلیل کے اساس پر وہ معاد جسمانی کو ثابت نہیں کر سکے، جبکہ آیات اور روایات کے اندر کثرت کے ساتھ اور وسیع پیمانے کے اوپر اس کو ثابت کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا۔ مثال کے طور پہ آیات کے اندر ہے کہ بہشتی جو ہیں، جو جنت میں جائیں گے، وہ سارے کے سارے مثال کے طور پہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، میوے لائے جائیں گے، جنات ہیں، تجری فیہا الانہار، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لہٰذا یہ سب کے سب بیان کرتی ہیں کہ معاد جسمانی بھی ہے، اگرچہ روحانی بھی ہے لیکن جسمانی بھی ہے۔ اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن فلسفہ مشاء چونکہ ایک ابتدائی فلسفہ تھا، آغاز تھا، لہٰذا اس کے اندر اس مسئلے کو علمی و عقلی بنیاد کے اوپر ثابت نہیں کیا جا سکا۔ لہٰذا متکلمین کو ایک بہانہ ملا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس مسئلے کے اندر فلسفہ دین کے مخالف ہے، یا دو چار اور اس طرح کے گنتی کے 5-6 مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ان مسائل کے اندر فلسفہ دین کے مخالف ہے۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا سلسلہ، یعنی فلسفے کے اندر ترقی ہوتی رہی، وہیں پر یہ سارے مسائل بھی عقلی بنیاد کے اوپر ثابت ہو جاتے ہیں۔ جیسے فلسفہ ملا صدرہ کے اندر یہ تمام مسائل، معاد جسمانی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کسی زمانے میں، وہ انہوں نے عقلی بنیاد کے اوپر اس کو حل کیا اور باقاعدہ انسان کے لیے معاد کو ثابت کیا۔ اسی طرح اور بعض مسائل تھے جس کو بعد والے فلسفے کے اندر ثابت کیا گیا۔ بس ایک بڑی وجہ جس کی اساس کے اوپر متکلمین نے علم فلسفہ کی مخالفت کی، وہ ایسے بعض مسائل تھے کہ جو فلسفہ مشاء کے اندر ثابت نہیں ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے احساس کیا کہ یہاں پر فلسفہ دین کے مخالف ہے، یہ فلسفہ کچھ اور کہہ رہا ہے، دین کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آئندہ آنے والے فلسفے میں جیسے جیسے فلسفے کا تکامل ہوا، جیسے جیسے فلسفہ اپنے عروج تک پہنچتا ہے، یہ سارے مسائل بھی عقلی بنیاد کے اوپر حل ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں، اور حکماء بھی اس بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایک وجہ تھی جس کو ہم نے اضافہ کیا کہ کیوں متکلمین وہ
علم فلسفہ کے مخالف تھے۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ کیوں عرفاء جو صاحبان کشف و شہود تھے انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پر علم فلسفہ کی مخالفت کی ہے یا روش عقلی کی مخالفت کی ہے، جیسے مولانا رومی کے بعض اشعار ہیں یا اور حافظ شیرازی کے بعض اشعار، یہ دونوں عارف تھے، صاحب کشف و شہود تھے۔ اس کے علاوہ اور جو عرفاء ہیں جو ہمارے درمیان اتنے معروف نہیں ہیں، انہوں نے آ کر علم فلسفہ کی بعض چیزوں کی مخالفت کی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ وہی ہے کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، عرفاء جو مطالب بیان کرتے تھے، جو کشف و شہود کے ذریعے سے، شہود عرفانی کے ذریعے سے جس چیز کو انہوں نے دیکھا، اب آ کر ان کے زمانے میں جو فلسفہ تھا وہ ابتدائی فلسفہ تھا، وہی فلسفہ مشا تھا۔ وہ احساس کرتے تھے کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ ہمارے مطالب کی وضاحت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جو فلسفہ ہے ایک طرح سے ہمارا جو کشف و شہود، جو حقیقت اور واقعیت ہم بیان کر رہے ہیں، یہ فلسفہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا انہوں نے فلسفے کی جو مخالفت کی، اس سے ان کی مخالفت کا مقصد کیا تھا؟ فلسفہ مشا کا انکار کرنا یا اس کی مخالفت کرنا۔ لیکن بعد میں یہی فلاسفہ، یہی معذرت عرفاء صاحبان کشف و شہود، انہوں نے خود اقرار کیا کہ فلسفہ ملا صدرہ یا فلسفہ شیخ اشراق یہ عرفان کے لیے و علم عرفان کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی جو بھی انسان مطالب عرفانی کے اندر و علم عرفان میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے واجب و ضروری ہے کہ پہلے فلسفہ ملا صدرہ پڑھے، اس سے آشنا ہو، اس کو عمیق طور پہ حل کرے اور ہضم کرے، اس کے بعد جو ہے وہ عرفان کی وادی میں داخل ہو۔ لہٰذا انہوں نے جو جس بنیاد پہ مخالفت کی، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ جو علم فلسفہ کی مخالفت کی وجہ تھی عرفاء کے نزدیک اور صاحبان کشف و شہود کے نزدیک، وہ ایک مطلب ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہم نے روش های کشف واقعیت، یعنی ایک واقعیت اور حقیقت کو کشف کرنے کے کتنے راستے ہیں، اس میں 4 راستوں کو ذکر کیا تھا۔ اس میں سے مختصر طور پہ ہر راہ کی مثال کے طور پہ روش تجربی ہے۔ روش تجربی کس سے کہتے ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہیں، محدودیت کیا ہے، لمیٹیشنز کیا ہیں۔ اسی طرح روش عقلی کے بارے میں بات کی تھی، روش عرفانی اور روش وحیانی یا روش نقلی اس کو نام دیا تھا۔ عرفاء کا کہنا ہے کہ دیکھیں عقل جو ہے وہ واقعیت کو درک کرتی ہے، واقعیت کو کشف کر سکتی ہے، لیکن اس عقل کی ایک محدودیت ہے کہ جو روش کشف و شہود میں پائی نہیں جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو ہے روش عقلی میں کس طریقے سے چلتے ہیں، آپ کو بعض چیزیں معلوم ہیں، کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ بنیاد بناتے ہیں اور عقلی قواعد اور ضوابط کی بنیاد کے اوپر آپ اور مطالب کو ثابت کرتے جاتے ہیں۔ جیسے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر آپ کو کوئی بتائے آگ جل رہی ہے، تو آپ نے آگ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا چیز معلوم ہوئی کہ صرف آگ جل رہی ہے۔ آپ کو پھر آپ کا ذہن قواعد عقلی کی بنیاد پہ کہے گا کہ آگ جہاں ہوتی ہے حتماً اس کے ہمراہ دھواں بھی موجود ہوتا ہے، حتماً اس کے ہمراہ حرارت بھی موجود ہوتی ہے، جبکہ آپ نے آگ بھی نہیں دیکھی ہے، حرارت بھی نہیں دیکھی ہے، دھواں بھی نہیں دیکھا، آپ نے عقلی بنیاد کے اوپر آگے چل رہے ہیں۔ پھر آپ کا ذہن کہے گا کہ کمرہ چونکہ سفید ہے، دھواں کالا ہوتا ہے، لہٰذا جب دھواں کمرے میں پھیلے گا تو اس کی سفید دیواروں کو کالا کر دے گا۔ صحیح ہے؟ یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ روش عقلی کے ذریعے سے یقین حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اور عرفاء کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو یقین ہے، لیکن یہ جو یقین کا مرتبہ ہے یہ اس مرتبہ یقین سے نیچے جو ہمیں روش عرفانی میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اسی بندے کو جس کو یہ سب کچھ آپ نے عقلی طور پہ سمجھایا اور بتایا، اس نے یہ سب چیزیں ثابت کی، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں، اس کو کمرے کا وزٹ بھی کرا دیتے ہیں، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، دھواں نکلا، دھوئیں نے کمرے کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ یہ جو اس کو یقین حاصل ہوا ہے، یہ جو وضوح، شفافیت
یہ جو اس کے سامنے اس چیز کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، پہلے بھی شک نہیں تھا، روش عقلی میں بھی شک نہیں تھا، لیکن ابھی جو اس نے شفافیت کے ساتھ اس چیز کو مشاہدہ بھی کر لیا ہے، یہ اس کے لیے ایک یقین کا بالاتر درجہ ہے، ایک یقین کا عالی ترین مرتبہ ہے۔ اسی طرح عرفا کہتے ہیں کہ عقل کی ایک محدودیت ہے، بالآخر عقل کی ہم مغربیوں کی طرح یا غربیوں کی طرح عقل کو یہ نہیں کہتے کہ واقعیت کو اصلا کشف ہی نہیں کر سکتی۔ جیسے مغرب کے اندر جو ان کے فزکس دان ہیں وہ ابھی اس نتیجے پہنچے ہیں کہ صرف روش تجربی کے ذریعے ہم کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی واقعیت کو درک کر سکتے ہیں۔ عرفا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، عقل واقعاً حقیقت کو درک کر سکتی ہے، حقیقت کو پا سکتی ہے، لیکن عقل کی محدودیت ہے، ایک لیمیٹیشنز ہیں۔ عقل کے ذریعے سے جو یقین حاصل ہوتا ہے، جو واقعیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کا درجہ کم ہے۔ آپ اسی کو اگر کشف و شہود کے ذریعے سے مشاہدہ کریں، یہاں پر آپ کو بالاتر یقین کا مرتبہ، بالاتر یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ جو روش عقلی کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ روش عقلی کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ بس عرفا کا یہ نہیں ہے کہ روش عقلی معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ روش عقلی کی وہ کافی نہیں ہے، اس کے اوپر رک جانا، اس کے اوپر اکتفا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ مناجات شعبانیہ کا ایک دو تین جملے جس کو اسی معنی کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، روش عرفانی کی حقیقت۔ جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، کہ خدایا میں کمال انقطاع حاصل کروں، میں ہر چیز سے بالکل منقطع ہو جاؤں، تعلقات، تمام چیزیں، وابستگیاں، جتنے بھی امور ہیں ان سے منقطع ہو جاؤں۔ پھر کیا ہوگا؟ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظْرِهَا إِلَيْكَ، کہ دل کی آنکھ، ابصار قلوب، چونکہ کشف و شہود ظاہری آنکھ سے نہیں ہوتا بلکہ قلب اور دل کی آنکھوں سے اس مرتبے کو پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظْرِهَا إِلَيْكَ، اپنے نور کی روشنی سے ہمارے دل کی آنکھوں کو منور فرما۔ انیر یعنی نورانی فرما، کس چیز کو؟ ابصار قلوب کو، کس چیز سے؟ بضیاء نظرہا الیک، کہ جب یہ آنکھیں، دل کی آنکھیں تجھے دیکھیں، تجھے مشاہدہ کریں تو یہ دل روشن ہو جائے، تاریکیوں سے دور ہو جائے۔ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ جو دل کی آنکھیں وہ حجابوں کو پار کر جائے۔ بہت سارے حجاب ہیں، ابھی یہ دیوار حجاب ہے، یہ عالم مادہ حجاب ہے، اس کے بعد عالم مادہ سے نکلیں حجاب نورانی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان ان مدارج میں، کشف و شہود میں کیا کر رہا ہے؟ ان حجابوں کو چیرتا ہوا حقیقت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی منزل کیا ہے؟ فَتَصِلُ إِلَى مَعْدَنِ الْعَظْمَةِ، یہاں تک کہ میں جو عظمت کا منبع ہے، عظمت کی جو کان ہے، یعنی خداوند متعال کی ذات، اس تک متصل ہو جاؤں، اس تک پہنچ جاؤں۔ وَتَصِيرُ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، بس یہ بھی جو دعا مناجات شعبانیہ کا جو حصہ ہے وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خب یہاں پر ہمارا جو موضوع ہے اس کا ایک حصہ فی الحال ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہمارا موضوع تھا دین اور علم فلسفہ میں نسبت۔ اس کے بعد ہم جب داخل ہوئے تو دو مقدمات ذکر کیے، ان مقدمات کے بعد ہم نے دیکھا کہ دین کس حقیقت کا نام ہے، علم فلسفہ کس حقیقت کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ دین کی نگاہ میں علم فلسفہ کیا ہے، آیا دین روش عقلی علم فلسفہ کی تائید کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر ہم چوتھے مرحلے میں کہیں یا اسی کے ذیل میں کہ وارد ہوئے کہ کیوں دینداروں نے، مختلف دینی طبقات نے علم فلسفہ کی مخالفت کی ہے، کیوں علم فلسفہ کو یا تو حرام قرار دیا، اس کا پڑھنا پڑھانا کیوں انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ ان اسباب کو ہم نے دیکھا، لہٰذا یہ ہمارا ایک موضوع، ایک ٹاپک وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فلسفہ اسلامی دین کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یعنی پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ دین فلسفے کو کس نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے، آیا دین فلسفے کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے یا راستہ کھولتا ہے یا راستے کو مزید واضح کرتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ، علم فلسفہ وہ دین کو کس نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ دین کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، وہ دین کے بارے میں کیا نظر رکھتا ہے، کیا نظریہ رکھتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال کے بعد میں بھی ہمیں چونکہ اس ٹاپک کے نیچے ہمارے بہت سارے اور سب ٹاپکس ہیں، بہت سارے ذیلی موضوعات اور آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا فلسفہ اسلامی وہی علم کلام ہے؟ ایک یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ علم فلسفہ اگر اسلامی ہو جائے تو کیا وہی علم کلام بن جاتا ہے؟ یعنی فلسفہ رہتے ہوئے بھی اسلامی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے کہ فلسفہ کے جو بھی معیارات ہیں، جو بھی پیرامیٹرز ہیں جن کو پہلے ذکر کیا، ان میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا، کسی بھی جہت سے کمی واقع نہیں ہوتی، پھر بھی اسلامی ہو جاتا ہے۔ ہم اس موضوع کو یہاں پر ابھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ فلسفہ اسلامی کی ہویت کیا ہے، فلسفہ اسلامی کہتے کسے ہیں؟ یعنی اگر کوئی بھی علم اسلامی ہو جائے تو اپنی علم کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر فلسفہ اسلامی ہو جائے تو کیا علم کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، کلام بن جاتا ہے؟ خب یہاں پر سب سے پہلا جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، کسی بھی علم کے اسلامی ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ کون سا معیار ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علم اسلامی ہے، دوسرا علم اسلامی نہیں ہے؟ وہ معیار کہ ہمارے ہاتھ میں معیار آنا چاہیے، چونکہ اگر معیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اس معیار کے اوپر تمام علوم کو ہم پرکھ سکتے ہیں، تمام علوم کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم آغاز کرتے ہیں شہید مطہری کی کتاب سے، جس کے اندر انہوں نے پہلا جو چیپٹر ہے علم منطق، باب اول منطق کے بارے میں، اس میں سبق نمبر 1 میں شہید مطہری یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلامی علوم سے کیا مراد ہے، یا علم کے اسلامی ہونے کا کیا معیار ہے۔ اس کے وہ ایک خاص طریقے سے داخل ہوتے ہیں اس موضوع کے اندر۔ پہلا معیار ذکر کرتے ہیں شہید مطہری، چونکہ ہم اس کے بعد چونکہ یہاں پہ شہید نے بہت ہی مختصر صرف 4 صفحات کے اوپر اس بحث کو یہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اور جگہوں پہ شہید نے مفصل طور پہ اس بحث کو، اس گفتگو کو جو ہے وہ انہوں نے آغاز کیا۔ سب سے پہلا معیار کیا ہے کسی بھی علم کے اسلامی ہونے کا؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ علوم جن کے مسائل یا موضوع، جن کے مسائل یا موضوع اسلامی اصول یا فروع میں سے کوئی ایک چیز ہوں۔ بس کون سا علم اسلامی ہے؟ وہ علم، چونکہ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ علم کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک اس کا موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، جس کے محور میں وہ علم گھوم رہا ہوتا ہے، جس کے مسائل سے وہ علم بحث کرتا ہے۔ دوسرا اس علم کے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، سوالات ہیں، جن سوالات کو وہ علم حل کرتا ہے، جن کا جواب وہ علم دیتا ہے۔ تیسرا اس علم کی روش ہے، چوتھا اس علم کا ہدف ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم نے فی الحال یہاں پر لی ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علم کے اسلامی ہونے کا کیا معیار ہے؟ کہ وہ علوم جن کے مسائل یا موضوع اسلامی اصول یا فروع ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے، وہ اسلامی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کی بنیاد پر کون سا علم تشکیل پاتا ہے؟ علم تفسیر۔ علم تفسیر قرآن، اس کا موضوع کیا؟ انٹرپریٹیشن آف قرآن۔ اگر قرآن ہی نہ ہو تو علم تفسیر بھی تشکیل نہیں پائے گا۔ بس یہ علم اسلامی علم ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا موضوع ہی دین کے اصول یا فروع میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ یا فرماتے ہیں علم حدیث، یا اسی طرح فرماتے ہیں علم فقہ، علم اخلاق، یہ فرماتے ہیں کہ وہ علوم ہے جن کا موضوع یا مسائل میں سے ایک چیز جو ہے وہ براہ راست اسلامی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں، دوسرا معیار کیا ہے؟ وہ علوم کہ جو پہلے جو آپ نے معیار ہے اس کو ذہن میں رکھیں، کہتے ہیں کہ دوسرے معیار یہ کہ وہ علوم جو ان پہلے والوں کے لیے مقدمہ بنتے ہیں۔ مثلا تفسیر قرآن ہے، تفسیر قرآن میں انسان ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتا، پہلے عربی ادبیات، عربی لغت، عربی صرف و نحو کے قواعد سے آشنائی ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔
اگر اس کو نہ پڑھا ہو تو علم تفسیر میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح علم حدیث ہے، علم حدیث کے اندر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلسلہ سند صحیح ہے یا صحیح نہیں. اس کے لیے علم رجال ہے. مختلف جو علماء تھے جنہوں نے احادیث کو لکھا، محدثین احادیث نقل کی، ان کی تاریخ، آیا یہ جھوٹے تھے نعوذ باللہ نہیں تھے، ان کی اور ان کے حالات کو ذکر کیا گیا. علم رجال. بس وہ سارے کے سارے علوم جو پہلے والے علم کے لیے مقدمہ بنتے ہیں، یہ سارے علوم اسلامی ہیں. جیسے فرماتے ہیں علم صرف، علم نحو، علم لغت ہے، معانی بیان ہے، اور دیگر علوم جو ہے وہ جیسے علم منطق ہے، اصول فقہ ہے، علم رجال ہے، علم الدرایہ ہے. یہ سارے علوم فرماتے ہیں کہ دوسرے طبقے کے اندر آتے ہیں، اور یہ علوم بھی کیا ہیں؟ اسلامی ہیں. تیسرا معیار شہید مطہری تھوڑا سا اس کو وسیع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر وہ علم جس کی اسلامی معاشرے کو ضرورت ہو، وہ علم بھی اسلامی ہے. جس کی اسلامی معاشرے کو ضرورت ہو، یعنی مثال کے طور پہ آج آپ کے معاشرے میں طب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے یہ علم بھی اسلامی علم ہے. ایسا نہیں کہ ہم طب کی خاطر کسی اور کے دروازے پہ جائیں گے، نہیں. ہم علم طب کو، چونکہ اسلامی معاشرہ اس علم کا محتاج ہے، یا علم معماری ہے، انجینئرنگ، صحیح ہے نا، اس کی ضرورت ہے آپ کو. اور بہت سارے علوم ہیں، ٹیکنالوجی، یہ سارے علوم بھی فرماتے ہیں جن کی اسلامی معاشرے کو ضرورت ہو، یہ علم بھی اسلامی علوم ہیں. خب یہ 3-4 معیارات شہید مطہری نے ذکر کی. آئے ہم اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرتے ہیں. خب ایک معیار شہید مطہری نے فرمایا، تیسرا معیار کیا تھا؟ جو اسلامی معاشرے کی ضرورت ہو وہ سارے کے سارے علوم اسلامی ہوتے ہیں. ہم ذرا سا ایک اور جہت سے اس کے اندر وارد ہوتے ہیں اسی بحث کے اندر، کہ اسلامی علوم کا معیار کیا ہے، یا کوئی علم کب اسلامی ہوتا ہے، یا علم کے اسلامی ہونے کا معیار کیا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک معیار جس کی طرف شہید مطہری نے اشارہ کیا، صرف الفاظ تبدیل ہیں، چونکہ اس کی وضاحت مقصود ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو آپ کی خدمت میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ اس علم کا منشأ پیدائش کیا ہے، یعنی اس علم کا منشأ پیدائش کیا ہے، یہ بتائے گا کہ وہ علم اسلامی ہے یا نہیں ہے. بعض علوم براہ راست اسلام کی گود سے پیدا ہوئے ہیں، دین کی گود سے پیدا ہوئے ہیں. ایسے سارے کے سارے علوم علوم اسلامی ہیں. یعنی یہ وہی معیار ہے جس کو شہید مطہری نے سب سے پہلا معیار ذکر کیا تھا. یعنی سب سے پہلا معیار کیا تھا؟ یہاں یعنی وہ علوم کہ جن کے مسائل یا موضوع براہ راست کون ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے، یا دین کا کوئی ایک حصہ، یا دین کا کوئی ایک جز ہوتا ہے. بتعبیر دیگر، بالفاظ دیگر، یہ وہ علوم ہیں جو دین کی گود سے پیدا ہوتے ہیں. دین کی گود سے پیدا ہونے کیا مطلب؟ یعنی اسلام نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، دین نازل ہوا. دین نے آ کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا، بہت سارے امور کو بیان کیے، لیکن چونکہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، دین ایک جامع حقیقت کا نام ہے، ایک کمپریہنسو حقیقت ہے. اس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب اکٹھے موجود ہیں. قرآن کے اندر نظریات بھی موجود ہیں، احکامات بھی موجود ہیں، مثال کے طور پہ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، یہ سب کچھ بھی موجود ہے. معاشرتی مسائل بھی موجود ہیں، اخلاقی مسائل بھی موجود ہیں، سیاسی امور بھی موجود ہیں، حتیٰ دفاعی مسائل بھی موجود ہیں. یہ سب کچھ قرآن میں ہے. لیکن آیا قرآن نے کوئی علم کی طرح نہیں کہ چیپٹر نمبر 1 کا ہو کہ میں اعتقادات کے بارے میں گفتگو کروں گا، یا مثال کے طور پہ چیپٹر نمبر 2 جو ہے مثال کے طور پہ اخلاقیات، علم اخلاق ہے. تیسرا فقہ ہے، توضیح المسائل کی طرح مسئلہ نمبر 1 نماز واجب ہے، مسئلہ نمبر 2 صبح کی 2 رکعت ہے. اس طریقے سے قرآن نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ چونکہ قرآن ایک جامع حقیقت ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کس طرح سے موجود ہیں؟ جدا جدا موجود نہیں، اکٹھے موجود ہیں. یہاں پر مختلف علوم آتے ہیں
دین کے ایک ایک حصے کو لیتے ہیں، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کو کھول کر الگ الگ کر کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں. بس دین آیا، دین نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، شریعت نے بہت سارے امور کو اکٹھے و یکجا بیان کیا ہے، لیکن ان علوم کا وظیفہ کیا ہے کہ دین کے بیان کردہ موضوعات کو آ کر جدا جدا علیحدہ علیحدہ بیان کریں تاکہ لوگ اس سے صحیح طور پہ استفادہ کر سکیں. میں آپ سے مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں خدمت میں کہ علم فقہ تمام مثلا مراجع فقہا قرآن کی تقریباً 500 آیات کم و بیش، کچھ کم و بیش، لگ بھگ 500 آیات فقہی کہلاتی ہیں جن کا موضوع براہ راست فقہی احکام ہے. مثال کے طور پہ نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اسی طرح جہاد کے احکام ہیں، پردے کے احکام ہیں، معاشرتی احکام، کیا واجب کیا حرام ہے. لیکن قرآن میں فقہی مسائل سارے کے سارے پراکندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. بعض امور سورہ بقرہ کے اندر ہے، بعض سورہ آل عمران میں، کچھ آخری صورتوں میں، کچھ درمیانی صورتوں میں. خب اب یہاں پر آپ کو ایک مسئلہ چاہیے، آپ کو جاننا ہے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، یا روزے کا وقت کب سے کب تک ہے، آیا سورج کے طلوع ہونے سے ہے، یا مثال کے طور پہ اذان فجر سے ہے، غروب کا وقت کیا ہے، یعنی روزے کے اختتام کا وقت کیا ہے، غروب آفتاب ہے یا مغرب ہے یا اور کوئی وقت ہے. خب یہاں پر فقہا نے کیا کیا، انہی مسائل کو آسان بنانے کے لیے تاکہ ہر کوئی اس کو رجوع کر سکے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکے، انہی قرآن کے فقہی احکام کو الگ کیا، ایک علم تشکیل دیا، علم فقہ، اس کو ایک ایک مسئلہ مسئلہ کر کے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو توضیح المسائل کی شکل میں انہوں نے لکھا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ رجوع کر سکیں اور جو ان کا مطلوبہ مسئلہ ہے اس کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں. خب بس بہت سارے علوم جو ہیں وہ خود دین کی گود سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے علوم کا منشأ پیدائش خود دین ہے، خود اسلام ہے، جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا علم فقہ ہے. اسی طرح علم اصول فقہ ہے. علم اصول فقہ اس کے بہت سارے قواعد، یعنی اصول فقہ کا مطلب کیا ہے، وہ کون سے قواعد ہیں، وہ کون سے ضوابط ہیں جس کی بنیاد پر فقہی احکام کو قرآن، سنت، عقل اور دیگر منابع سے کس طریقے سے ہم استخراج کر سکتے ہیں، کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ان قواعد، ان اصولوں کا نام کیا ہے، علم اصول فقہ ہے. لہٰذا یہ علم بھی علم اسلامی قرار پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا منبع، اس کا منشأ پیدائش براہ راست دین اسلام ہے. خب اس معیار کی اساس پر، اس معیار کی بنیاد پر کیا ہم علم فلسفہ کو ایک اسلامی علم کہہ سکتے ہیں؟ یعنی سوال ہے کیا اس معیار کی بنیاد پر، اس معیار کی اساس پر کہ اسلامی ہونے کا معیار کیا ہے، ہر وہ علم جو اسلام کی گود سے پیدا ہوا ہے، جس کا منشأ پیدائش خود اسلام ہے، وہ علم اسلامی ہوگا. کیا اس معیار پہ علم فلسفہ کو اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ کیوں کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ فلسفہ اسلام کے بعض مسائل میں ہماری مدد کرتا ہے. نہیں، مدد کرتے. آیا علم فلسفہ کا آغاز ہی اسلام سے ہوا ہے یا اسلام سے پہلے ہوا ہے؟ یعنی علم فلسفہ کا آغاز خود اسلام سے براہ راست اسلام کی گود سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسلام سے پہلے بھی تھا، حتیٰ مسیحیت سے پہلے بھی اس کے مسائل، اس کا موضوع بعنوان علم موجود تھا. اس معیار کی بنیاد پہ، اگر فقط یہی معیار ہو، اس معیار کی بنیاد پہ فلسفے کو اسلامی علم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ براہ راست یہ علم اسلام کی گود سے پیدا نہیں ہوا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات یہاں تک؟ یعنی براہ راست یہ علم اسلام کی گود سے پیدا نہیں ہوا ہے، مگر یہ کہ ایک حاشیہ لگا ہے، یعنی ایک جو ہے نا بریکٹ. وہ یہاں پہ ایک ہمارے بزرگ نے سوال بھی پوچھا تھا
کہ آیا یہ علم مثال کے طور پہ سابقہ انبیاء یا لقمان حکیم ان سے شروع ہوا ہے؟ تو وہیں پہ عرض کیا تھا کہ یہ تاریخ کی تحقیق کے اندر یہ بات بہت زیادہ قوی ہے کہ جس طرح سے بہت سارے علوم، بہت سارے اور فنون، بہت ساری اور ٹیکنالوجی، اس کا آغاز کسی نہ کسی طرح انبیاء سے ہوتا ہے، اسی طرح حکماء کی جو تاریخ ہے وہ بھی اپنے آپ کو لے جا کر حضرت ادریس سے جوڑتے ہیں۔ یہاں پر یہ قول بھی ہے کہ خود جناب ارسطو، افلاطون اور سقراط یہ تینوں یا تو خود نبی تھے یا براہ راست انبیاء کے شاگردان میں سے تھے، یا خود حضرت ادریس کے براہ راست شاگردوں میں سے تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی تحقیقات بہت مفصل ہے۔ اگر کوئی اس بات کو قبول کرے اس صورت میں اس معیار کے مطابق بھی علم فلسفہ ایک اسلامی علم ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ علم ہے جس کو براہ راست انبیاء نے آغاز کیا ہے، جس کو براہ راست انبیاء نے آ کے اس کی بنیاد رکھی، اس کو شروع کیا ہے، اس کو پڑھایا ہے، اس کو مثال کے طور پہ پھیلایا ہے اور شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر اس بات کو قبول کیا جائے تاریخی طور پہ، تحقیقی موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، ہم یہاں پہ ایک احتمال کے طور پہ، ایک سپوزیشن کے طور پہ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ پاسبلٹی کے طور پہ کہ اگر یہ تاریخی تحقیق ثابت ہو جائے اور بات صحیح ہو کہ براہ راست یہ علم انبیاء نے آغاز کیا ہے، یا تو جناب ارسطو، سقراط اور ان کے جو استاد تھے افلاطون یہ خود نبی تھے یا براہ راست شاگردان انبیاء تھے، کہ انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے ایک ڈسپلنڈ اور منظم انداز میں جمع کیا، علم فلسفہ بن گیا۔ اس صورت میں اس معیار کے مطابق بھی علم فلسفہ ایک اسلامی علم قرار پاتا ہے، اسلامی علم کہلائے گا۔ لیکن اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے اس صورت میں اس معیار کے مطابق اسلامی علم نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ خوب، اس کے بعد والا جو ایک اور معیار کیا ہے، پس یہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ اسلامی ہونے کا ایک معیار کیا ہے کہ براہ راست اسلام کی گود سے یہ علم پیدا ہوا ہو، اسلام کی گود سے نکلا ہو، اور اس کے بارے میں دو پاسبلٹیز، دو احتمالات آپ کی خدمت میں رکھے اور ان دونوں کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ ایک اور معیار کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ بہت اہم معیار ہے۔ ہر وہ علم جس کا موضوع، اس کا محتوا، اس کی روش اور اس کا ہدف اسلام تائید کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، یہ علم اسلامی ہے۔ یعنی ہر وہ علم جس کا موضوع، اس کا ٹاپک، سبجیکٹ، اس کے مسائل، اس کے پرابلم یعنی اس کے سوالات، اس کی روش، جس روش کے ذریعے سے ان سوالات کو حل کیا جاتا ہے، اور اس کا ہدف، اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم کا ہدف کیا ہے، ان تمام کو اسلام تائید کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ سب کے سب علوم اسلامی ہیں، یہ سب کے سب علوم دینی ہیں، اگرچہ اسلام کے دامن سے نہ بھی نکلے ہوں لیکن اسلامی ہیں۔ جیسے اس کی اور بھی مثال ہے، مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، یعنی ایک تاریخی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو رسول اللہ کے پیدائش سے پہلے عرب کے معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ عرب معاشرے کے اندر بہت سارے رسوم، رواج، بہت سارے آداب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر موجود تھا۔ جب اسلام آیا اس نے بہت ساری چیزوں کو باطل قرار دیا، قبیلہ پرستی کا نظام اس کو باطل قرار دیا، صحیح ہے۔ اسی کے علاوہ مثال کے طور پہ فضیلت کا معیار قومیت ہو کہ میں قریش سے ہوں، پس مثال کے طور پہ بنو تمیم سے افضل ہو، اس معیار کو قرآن نے لغو قرار دیا، نلیفائی کیا۔ لیکن بہت ساری اور آداب کو قرآن نے برقرار رکھا۔ ان کے اندر ایک صفت تھی شجاعت کی، اسلام نے پسند کیا اس کو۔ ایک ان کا مہمان نوازی، یعنی عرب جاہلیت کے اندر بھی بہت مہمان نواز ہوتے تھے، مہمانوں کا خیال رکھتے تھے۔ اسلام نے اس رسم و رواج کو پسند کیا اور اس کو باقی رکھا۔
ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ امور ہے جن کو اسلام نے امضا کیا ہے، یعنی اس کے نیچے اپنا سگنیچر کر دیا کہ اگرچہ میں نے اس کو شروع نہیں کیا لیکن میں اب اس کی تائید کرتا ہوں. یا اسی طرح سنت ابراہیمی کے بہت سارے حج، اصل حج حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اسلام نے اس کے اندر اس کے مناسک کچھ تبدیلی کے ساتھ ان کو وہی سنت ابراہیمی کو باقی رکھا، اس کو ختم نہیں کیا، اس کو باطل نہیں کیا. اسی طرح ہم آتے ہیں کہ یہ جو معیار ہے، اس معیار کے مطابق ہر وہ علم جس کا موضوع، جس کے مسائل، سوالات، اس کی روش اور ہدف، یہ سب کے سب کو اسلام تائید کرتا ہے، اس کو امضا کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا. یہ سارے کے سارے علوم اسلامی ہوں گے، یہ علوم اسلامی ہیں. خب یہاں پر اس معیار کے مطابق علم فلسفہ بہت ہی واضح طور پر ایک اسلامی علم ہے. چونکہ پہلے ہم نے 8 مختلف مراحل میں 8 سٹیپس کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ دین کس طرح سے روش عقلی کی تائید کرتا ہے، روش عقلی کو پروان چڑھاتا ہے، روش عقلی کی حمایت کرتا ہے، اس کو ایک جہت دیتا ہے، اس ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان پہنچائے اس کو حرام قرار دیا ہے. شراب چونکہ عقل زائل کر دیتی ہے، حرام قرار دیا ہے. لہٰذا ان سب چیزوں کی بنیاد پر یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ معیار بھرپور طریقے سے علم فلسفہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس معیار کے مطابق علم فلسفہ حقیقتاً و واقعاً ایک اسلامی علم ہے. یہ ایک معیار. اگلا معیار یہ ہم اس کو یہ قرار دیتے ہیں کہ ہر وہ علم، دیکھیں علم اپنی روش سے آگے بڑھ رہا ہے، اپنے موضوع کو، اپنے مسائل کو اپنی خاص روش کے ذریعے سے حل کر رہا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے، لیکن نتیجے میں، ہدف میں، آخر میں ہمیں اسی نتیجے پہ پہنچا رہا ہے جس نتیجے پر دین ہمیں پہنچانا چاہتا تھا. مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر دین انسان کے لیے بعض نظریات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان بعض چیزوں پر ایمان لائے، اعتقاد پیدا کرے، اس کے اوپر یقین کرے. علم فلسفہ آتا ہے اپنی روش کے ذریعے سے، اپنی جو ریسرچ میتھڈالوجی اسی کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو ثابت کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو پروف کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنا موضوع قرار دیتا ہے اور ان سے بحث کرتا ہے. خود بس نتیجے میں علم فلسفہ اگرچہ روٹ الگ ہے، یعنی اس کا روش تھوڑی الگ ہے، روٹ الگ ہے، لیکن نتیجے میں ہمیں اسی نتیجے پہ پہنچا رہا ہے جس نتیجے پر ہمیں دین پہنچانا چاہتا تھا. اس ہدف، اس مقصد، اس غایت کی تائید کر رہا ہے جو دین کا ہدف ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحیح ہے نا؟ یعنی دیکھیں دین آیا ہے بعض نظریات کو ان کے اوپر ہمارا ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ ایمان دین کی اصرار نہیں ہے. ممکن ہے ایمان کوئی عقلی طور پہ پیدا کرے، ممکن ہے کسی اور طریقے سے یہ ایمان حاصل ہو جائے، ممکن ہے کسی اور طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے، چونکہ دین ہر انسان کے لیے ہے. ہر انسان میں اتنی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ وہ حتماً عقلی طریقے سے ہی ان چیزوں کو ثابت کرے اور اس پر ایمان پیدا کرے. خب بس دین کا مقصد ہدایت ہے، لوگوں کو ایمان پہنچانا. فلسفہ آتا ہے انہی چیزوں پر ایمان کو روش عقلی سے ثابت کر رہا ہے، یعنی وہ مقصد، وہ ہدف جس تک دین ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، فلسفہ آتا ہے اپنی خاص روش کے ذریعے سے ہمیں اس مقصد تک پہنچا رہا ہے، ہمیں اس مقصد تک لے کر جا رہا ہے. لہٰذا نتیجے میں، مقصد میں، اینڈ میں، یعنی آپ سمجھیں اس ہدف تک، اس منزل تک پہنچنے میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. بس یہ بھی ایک اور معیار ہے جس کی اساس پر علم فلسفہ جو ہے وہ ایک دینی علم شمار ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایک اسلامی علم اور ایک دینی علم قرار دے سکتے ہیں. خب بس یہاں پر ہم نے دیکھا کہ علم فلسفہ جو ہے وہ یعنی اصلی سوال ذہن میں رہے کہ کب کوئی علم اسلامی ہوتا ہے، کسی بھی علم کے اسلامی ہونے کا معیار کیا ہے.
کس بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں ایک علم اسلامی دوسرا علم اسلامی نہیں؟ اس کے ذیل میں 5-6 معیارات کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ہر معیار کے ذریعے سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آیا علم فلسفہ اس معیار کے مطابق اسلامی علم کہلا سکتا ہے یا نہیں کہلا سکتا۔ اب یہاں پر ہم یہ دوسرا ایک اور ٹاپک شروع کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کس طرح سے دین کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو چھٹا آپ کے سامنے معیار ذکر کے ظاہر چھٹا بنتا ہے، جو آخری معیار ہے، 5واں معیار، چلیں جس کے نزدیک 5واں ہے 5واں معیار، جس کے نزدیک چھٹا ہے چھٹا معیار، آخری معیار، صحیح ہے۔ خوب، یہ جو چھٹا معیار جو ذکر کیا کہ نتیجے میں، ہدف میں، منزل میں آ کے مل جاتے ہیں، اسی کے ذیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے علم فلسفہ آتا ہے اور دین کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، دین کی کس طریقے سے مدد کرتا ہے، کس کس جگہ پر آ کر دین کی حمایت کرتا ہے۔ یہاں پر اس ٹاپک کو دیکھنے کے لیے ایک میں تقسیم آپ کی خدمت میں مقدمتاً عرض کروں گا، اس کی طرف ذرا تھوڑی سی آپ توجہ کیجیے گا۔ یہ تقسیم ہے قبل از دین اور بعد از دین۔ اس سے کیا مراد ہے قبل از دین اور بعد از دین سے؟ ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے، قبل از دین اور بعد از دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نزول دین سے پہلے یا نزول دین کے بعد، یہ مراد نہیں ہے۔ دین سے دیکھیں مطلب کیا ہے کہ ایک انسان کے دین قبول کرنے سے پہلے یا اس کے دین قبول کرنے کے بعد، صحیح ہے نا؟ یعنی یہاں پر قبل از دین سے مراد قبل از نزول دین نہیں ہے، قبل از نزول شریعت نہیں ہے، بلکہ قبل از دین سے مراد ہے کہ ایک انسان مومن تو ابھی نہیں ہے، جب دین قبول نہیں کیا تو مومن نہیں، ایک عام انسان، اس کے دین قبول کرنے سے پہلے، بعد از دین یعنی اس کے دین قبول کرنے کے بعد، دیندار ہونے کے بعد۔ یہ دو ہم نے تقسیم کی، دو فیز بنائے از لحاظ انسان، یعنی یہاں پر جس کو کہتے ہیں جہت تقسیم کیا ہے، کس زاویے سے تقسیم کر رہے ہیں؟ اس دیندار کی جہت سے، اس انسان کی جہت سے کہ آیا دین کو قبول کیا ہے، دین کو قبول نہیں کیا۔ یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ دین قبول کرنے سے پہلے ابھی ایک انسان ہے، مثلا ہم نان مسلم نے، غیر مسلمان انسان، ملحد، یہاں پر آتا ہے علم فلسفہ آ کر اس کے لیے ایک میدان ہموار کرتا ہے کہ وہ دین کو قبول کر سکے۔ ابھی وہ انسان دین پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن کو نہیں مانتا، احادیث کو نہیں مانتا، اس کے نزدیک خدا بھی ثابت نہیں ہے، اس کے نزدیک جب خدا ثابت نہیں ہے، خدا کا کلام بھی ثابت نہیں ہے، خدا کا نبی بھی ثابت نہیں ہے، ان کی حقانیت بھی ثابت نہیں ہے۔ خوب، یہاں پر اگر آپ اس انسان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس انسان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، کن کامن گراؤنڈز کے اوپر، کن مشترکہ بنیادوں پہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ دین تو یہاں مشترکہ بنیاد نہیں بن سکتا، کیوں؟ آپ دیندار ہیں، وہ بے دین ہے، وہ دین پر ایمان اور اعتقاد ہی نہیں رکھتا۔ یہاں پر علم فلسفہ آتا ہے، آ کر بنیادی ایک میدان فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پر آپ اس بے دین انسان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم اس انسان کے ساتھ بات چیت کا میدان کھول سکتے ہیں۔ بس علم فلسفہ سب سے پہلے آ کر ایک مشترکہ زمین، ایک مشترکہ میدان بناتا ہے، چونکہ عقل میں آپ جو دیندار ہیں وہ بھی شریک ہیں، وہ جو بے دین ہیں وہ بھی عقل رکھتا ہے، وہ بھی عقل کو مانتا ہے، وہ بھی عقل کے معیارات کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مشترکہ گراؤنڈ ہے، یہ ایک مشترکہ سمجھے میدان ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر علم فلسفہ آتا ہے، آ کر عقلی بنیاد پر خدا کو ثابت کرتا ہے، خدا کے وجود کو ثابت کرتا ہے، خدا کے ہونے کو، اس کی صفات کو، دین کو، شریعت کو عقلی بنیاد پر ثابت کرتا ہے۔ اس بنیاد پر نہیں چونکہ قرآن نے کہا ہے، چونکہ حدیث نے کہا ہے، چونکہ معصوم، چونکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، حدیث کو بھی نہیں مانتا، معصوم کو بھی نہیں مانتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر علم فلسفہ آتا ہے، دین کے لیے میدان فراہم کرتا ہے کہ آؤ، یعنی ایک گراؤنڈ، ایک سٹیڈیم بناتا ہے کہ اب
جب دین فلسفے نے میدان فراہم کیا، میدان کے اندر وہ مزید آگے چڑھاتا ہے، اس کو آگے لے جاتا ہے۔ بس پہلا جو کام ہے کہ دین کے لیے ایک میدان، دوسرا کام جو قبل از دین یعنی دین کے قبول کرنے سے پہلے جو خدمت علم فلسفہ دین کی کرتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے شبہات کو رد کرنا۔ یعنی بہت سارے دیکھیں طرح کے ہوتے ہیں، ایک شبہ وہ ہوتا ہے کہ آپ دیندار ہو گئے، دین کو، اب یہ شبہ آپ کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، آپ کے ایمان کو زائل کرنا چاہتا ہے۔ یہ شبہات دین بعد از قبولیت دین ہے، یعنی آپ نے دین کو قبول کیا، ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، قرآن کو مانتے ہیں، اب یہ شبہ آتا ہے آ کر آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ لیکن بہت سارے شبہات ایسے ہوتے ہیں جو اساسی طور پر دین کے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں، یعنی ابھی وہ ایمان نہیں لایا، ابھی اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن وہ اس کے لیے وہ راستہ جس کے ذریعے سے وہ دین تک پہنچ سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ دین تک آ سکتا ہے، یہ شبہات اس کا راستہ ہی بند کر دیتے، روک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت مثال عرض کروں، دین آتا ہے آ کر بہت ساری چیزوں کی واقعیت، ان کی حقیقت، ان کی ہستی کو بیان کرتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان شکاک ہو جائے، شک کا شکار ہے، یعنی شک کا مطلب کیا ہے، یا تو یہ کہ کوئی بھی واقعیت نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، وہ حقیقت بن جاتی ہے، اور جس کو ہم انکار کر دیں وہ حقیقت نہیں ہے، یعنی واقعاً و حقیقتاً کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ خب یہاں پر اس انسان کے لیے دین کا راستہ بند ہے، کیونکہ دین کہہ رہا ہے کہ کوئی حقیقت ہے، کوئی واقعیت ہے، لیکن اس کے لیے ایک ایسا شبہ ہے، ایک ایسا اس کے سامنے پرابلم پیش آئی ہے جس کی بنیاد پہ وہ شکاک ہو گیا، وہ مکمل انکار واقعیت کر رہا ہے، وہ مکمل طور پہ واقعیت کو اس سے انکار کر رہا ہے یا اس کے بارے میں شک میں پڑ گیا۔ یا اسی طرح کوئی انسان کہتا ہے نہیں واقعیت ہے، میں واقعیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، چونکہ واقعیت کو سمجھنے کے لیے میرے پاس کوئی ابزار، کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے، کوئی ٹول، کوئی ایسا ذریعہ جس کے ذریعے سے میں واقعیت کو کشف کر سکوں، واقعیت کو سمجھ سکوں، ایسا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں۔ یہاں پر آتا ہے علم فلسفہ، ان شبہات کو دور کرتا ہے، ان شبہات کو رد کرتا ہے، رد کرنے کے بعد دین کے لیے ایک میدان ہموار کرتا ہے کہ یہ انسان دین کی طرف آگے بڑھ سکے۔ بس مشاہدہ کیا یہاں پر آپ نے کہ علم فلسفہ ان دو وادیوں میں، ان دو طریقوں میں، ان دو طرح سے دین سے پہلے یعنی قبل از آغاز دین، قبل از شروع دین آتا ہے، آ کر دین کے لیے میدان فراہم کرتا ہے تاکہ دین کو لوگ قبول کر سکیں۔ اب آتے ہیں دوسرا جو حصہ ہے، یعنی دوسرے حصے کے اندر دیکھنے کہ ایک شخص آتا ہے دین کو قبول کر لیتا ہے، کسی بھی بنیاد پر دین کو قبول کرتا ہے، یعنی چاہے آپ یہ فرض کریں کہ وہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس نے یا تو بچپن سے والدین کے ذریعے مومن ہو گیا، ٹھیک ہے، آباء و اجداد کے ذریعے اس نے دین کو قبول کیا، یا عقلی راستے کو طے کرتے ہوئے دین کو قبول، کسی بھی طرح سے اب دین کے دائرے میں پہنچ گیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں پر ہم دوسرے حصے میں آ گئے، پہلا کیا تھا، قبل از قبولیت دین، فلسفہ دین کی کیا کیا خدمت کرتا ہے، کس طریقے سے دین کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا حصہ یہ کہ بعد از قبولیت دین، کوئی انسان دین کو قبول کر لے، یہاں پر علم فلسفہ کس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر علم فلسفہ متعدد طریقوں سے ابھی بھی دین کی خدمت کرتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بریکٹ میں یعنی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ یہ یہاں پہ فلسفے سے مراد فلسفہ اسلامی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ابھی رہتی ہے،
لیکن چونکہ یہ موضوع سے پہلے اس کو حل کرنا، اس کو جاننا ضروری ہے، لہٰذا اس موضوع میں پہلے داخل ہوئے۔ سب سے پہلا جو فلسفہ دین کی خدمت کرتا ہے وہ ہے، یعنی قبولیت دین کے بعد، وہ ہے فہم دین اور دین کی سمجھ، دین کے مطالب کو آسان بنانا، اس کا راستہ ہموار کرنا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے خداوند متعال کے بارے میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خب یہاں پر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے؟ فلسفہ آتا ہے اس مطلب کو بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یا دین نے کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء علیم، کہ خدا ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ یا قرآن مجید نے کہا ہے کہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ یا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ان امور کو کہ جن کو دین نے بیان کیا ہے، جن کو متون دینی میں، قرآن میں، احادیث میں ذکر کیا ہے، علم فلسفہ آتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کو تبیین کرتا ہے، اس کو تفسیر کرتا ہے، آسان اور قابل فہم عقلی طریقے سے آ کر انہی مطالب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، انہی مطالب کو لوگوں کے لیے قابل قبول بناتا ہے۔ صحیح ہے؟ بس دین معذرت علم فلسفہ دین کے مطالب کو لوگوں کے لیے تفسیر کرتا ہے، قابل قبول بناتا ہے، انہی مطالب کو آ کے ثابت کرتا ہے۔ یہ ایک خدمت ہے کہ جو علم فلسفہ کرتا ہے دین کی بعد از اثبات دین یا بعد از قبولیت دین۔ دوسری خدمت یہ ہے، دیکھیں یہاں پر اب ہم ایک اور پیش فرض، ایک اور سینیریو لیتے ہیں۔ میرے سامنے ہم سب دیندار ہیں، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، احادیث بھی پڑھی ہیں، ان احادیث اس قرآن مجید کی اساس کے اوپر بہت سارے مطالب سمجھے ہیں، قرآن سے حاصل کیے ہیں، لیکن ہمارے درمیان آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ ایک کہتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے قرآن یہ نہیں، دوسری چیز کہہ رہا ہے، تیسرا کہتا ہے قرآن اور کچھ کہہ رہا ہے۔ اس میں معیار کیا ہے؟ کس معیار کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جو کچھ بیان کیا ہے، فلاں انسان نے جو کچھ دین سے سمجھا ہے، توجہ کر رہے ہیں، یعنی دین کی جو فہم حاصل کی ہے وہ درست ہے؟ یہاں پر عقل معیار بنتی ہے کہ آپ کی فہم از دین وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے جگہوں پر عقل آتی ہے، فلسفہ آتا ہے، وہ معیار بنتا ہے کہ یہ چیز آپ دین سے، قرآن سے حاصل نہیں کر سکتے، اس طرح سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، قرآن کی آیات کو اس مطلب کے اوپر حمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو بہت سارے کلامی فرقے وجود میں آئے، معتزلی، اشاعری، مثال کے طور پہ، یا خداوند متعال کے متعلق بعض تجسیم کے قائل ہو گئے کہ خدا جسم رکھتا ہے، بعض تشبیہ کے قائل ہو گئے کہ خداوند متعال انسانوں کے مشابہ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی کیا بنیاد تھی؟ یہ فرقے کیوں بنے؟ آیا انہوں نے اپنی طرف سے، اپنی جیب سے یہ نظریات نکال دیے یا نہیں؟ انہوں نے بھی آ کر قرآن کی فہم میں داخل ہوئے، لیکن قرآن کی آیتوں سے، احادیث سے صحیح مطالب کو نہیں سمجھا، محکم کو متشابہ سے الگ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا ایک جگہ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ ثم استوی علی العرش، کہ خدا عرش کے اوپر بیٹھا ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہے۔ یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے قرآن کے اندر مشاہدہ کی۔ احادیث میں آیا کہ مثال کی احادیث فریقین یعنی اہل سنت کے منابع میں بھی ذکر کی گئی ہے، شاید ہمارے منابع میں بھی موجود ہے، کہ دو شخص تھے آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے درمیان اختلاف ہوا، تو ایک شخص نے دوسرے شخص کو گالی دی، سب و شتم کیا،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، یا آپ نے سن لیا بار کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے منہ کے اوپر، یعنی ایک دوسرے کے منہ کو گالی مت دو، کیوں؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ خداوند متعال نے آدم کو اپنی شکل کے مطابق خلق، یعنی اگر ظاہری ترجمہ کروں میں اس حدیث کا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، کہ خداوند متعال نے آدم کو اپنے چہرے، اپنی صورت کے اوپر خلق کیا۔ اس طرح کی اور کافی ساری احادیث اور آیات۔ خوب، کس کی فہم صحیح ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تجسیم درست ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں تشبیہ درست ہے، ایک اور کہتے ہیں کہ نہیں تشبیہ اور تجسیم دونوں باطل ہے، خدا ان باتوں سے مافوق ہے، ماورا ہے، جسم اور جسمانیت نقص ہے۔ خوب، یہاں پر عقل آتی ہے، علم فلسفہ آتا ہے، وہ آ کر فہم دین اس کے لیے معیار بنتا ہے، خود دین کے لیے معیار نہیں، چونکہ دین تو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اب یہ جو دین نازل ہوا ہے، اس دین میں اس کو کس طرح سمجھیں، کن معیاروں کی بنیاد پر سمجھیں، کن اصولوں پر سمجھیں؟ ان اصولوں میں سے، ان معیاروں میں سے ایک معیار عقل ہے، ایک معیار فلسفہ ہے۔ علم فلسفہ کا یہاں ثابت کرتا ہے کہ جسم نقص ہے، جسم محدود ہوتا ہے، جسم ایک زمان اور مکان کی قید میں محدود ہوتا ہے، لہٰذا خدا جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا محدود نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہو سکتا، خدا لامحدود ہے، خدا جسم سے مافوق اور ماورا ہے۔ بس یہاں پر علم فلسفہ دوسری جو خدمت کرتا ہے دین کی، وہ یہ ہے کہ فہم دین اس کے لیے معیار بن جاتا ہے، ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے۔ آپ اگر یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ دینی نظریات کے بارے میں نے جو سمجھا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، علم فلسفہ اس کے لیے ایک معیار، ایک ترازو اور ایک اس کے لیے سمجھیں کہ میزان بنتا ہے، اور ہم اس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فہم دین درست ہے یا درست نہیں۔ تیسرا کام جو علم فلسفہ بعد از اثبات دین کرتا ہے، وہ آ کر دین کے اوپر وارد ہونے والے مختلف شبہات کا جواب دینا۔ یعنی یہ وہ شبہات ہیں کہ جو ایک دیندار، ایک مومن انسان کے سامنے پیش آتے ہیں، اس کے دین کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، یہاں پر علم فلسفہ آتا ہے، آ کر ان شبہات کا جواب دیتا ہے، ان شبہات کو رد کرتا ہے، اور ایمان، ایک انسان کے ایمان، اس کے دین، اس کے دینداری کو آ کر ثابت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کے لیے دفاعی مورچے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان امور سے لوگوں کو، مومنین کو بچاتا ہے۔ بس تیسرا جو فائدہ، یا تیسری جو خدمت علم فلسفہ بعد از دین، یعنی بعد از قبولیت دین، کہ ایک شخص ایمان لے آئے، مومن ہو جائے، اس کے بعد جو خدمت علم فلسفہ انجام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آ کر اس کے شبہات کا جواب دیتا ہے، ان شبہات کو رد کرتا ہے، اور ان شبہات کو جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ خب یہاں پر ہم نے ابھی تک فلسفے کی نگاہ میں دین کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہم نے یہاں پر یہ کیا تھا کہ ایک علم کے اسلامی یا دینی ہونے کا معیار کیا ہے، کچھ معیارات کو ذکر کیا، اس کے بعد آئے دوسرے حصے کے اندر، دوسرا حصہ یہ تھا کہ علم فلسفہ کس کس طرح سے دین کی خدمت انجام دیتا ہے، کس کس طرح سے دین کو آ کر اس کی خدمت انجام دیتا ہے، دین کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، کہ کچھ حد تک اس موضوع کے اوپر بھی ہم نے روشنی ڈالی۔ ایک تیسری چیز ہے یہاں پر، وہ اصل میں ایک مقدمہ ہے، چونکہ اصلی الگ ٹاپک میں ہم ابھی داخل نہیں ہو سکتے، صرف ایک مقدمہ 5-7 منٹ میں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ یہ کہ اسلامی جو مکاتب فلسفی ہیں ان کا ایک مختصر تعارف، چونکہ جب ہم علم فلسفہ کی اسلامی ہویت، اس کے اسلامی ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس سوال کو اٹھائیں گے کہ آیا علم فلسفہ وہی علم کلام ہے یا نہیں ہے، فلسفہ اسلامی وہی علم کلام بن جاتا ہے یا نہیں، واقعاً فلسفہ ہے،
اس کی ہویت وہی فلسفی ہے، وہاں پر جا کر یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ ممد ہوگی، اور وہاں پہ اس کو مزید پھیلائیں گے۔ ابھی صرف ایک مختصر سا تعارف کروانا ضروری ہے۔ علم فلسفہ کا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ علم ہے کہ جو یونان سے ترجمہ ہوتا ہے اور اسلامی علوم کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر آتا ہے اور رائج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کے اندر مرحلہ آتا ہے وہ ہے نہضت ترجمہ۔ اس کا کچھ حد تک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ تقریباً نہضت ترجمہ کا جو آغاز ہوتا ہے، یہ آغاز یعنی خلیفہ مامون عباسی اس کے زمانے سے کچھ پہلے، اس کے زمانے میں، اور یعنی اس دور کے اندر، اس ٹائم پیریڈ کے اندر، یعنی آپ سمجھے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے معاصر یہ علوم جو یونانی علوم تھے وہ آہستہ آہستہ عربی زبان کے اندر ترجمہ ہو رہے تھے، اور ان کو لوگ پڑھتے تھے، ان کو لوگ پڑھاتے تھے، اور اس کے متعلق گفتگو شروع ہوئی تھی۔ اس کے اندر سب سے پہلے فیلسوف کا نام آپ کی خدمت میں عرض کیا، جناب اسحاق ابن یعقوب کندی، نمازت یعقوب ابن اسحاق کندی تھے، پہلے مسلمان فیلسوف۔ اس کے بعد فلسفہ کے اندر جو پہلا جو مکتب اسلامی کا آغاز ہوا اس کو کہتے ہیں فلسفہ مشاء، شین کے ساتھ، مشاء، میم شین الف حمزہ۔ خب یہ وہ فلسفہ ہے جس کا آغاز جناب فارابی سے ہوا، صحیح نا، ابو نصر فارابی۔ خب یہ اس فلسفے کے سب سے بڑے، یا کہیں کہ بہت بڑے فیلسوف کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہوں نے مثال کے طور پہ فلسفہ نظری، اس کے بارے میں بھی کتابیں لکھی، فلسفہ عملی کے بارے میں بھی، حتیٰ سیاست۔ انتہائی جذابیت یہاں پر ہے کہ انہوں نے حتیٰ امامت، جو شیعہ کی امامت کا نظریہ ہے نا، اس کو عقلی طور پر آ کر ثابت کیا ہے، اس کو عقلی طور پہ آ کر دلیل سے ثابت کیا ہے، اور اس کے اوپر برہان قائم کیا ہے کہ یہ نظریہ امامت درست ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور نظریہ درست نہیں ہے، یعنی سیاسی نظریے کے طور پر صرف جو نظریہ درست ہے وہ نظریہ امامت ہے۔ ان کے بعد اور بھی کافی فلاسفہ ہیں، میں چونکہ موٹے موٹے بڑے بڑے جو حکماء ہیں ان کا نام ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو فیلسوف آتے ہیں وہ جناب بو علی سینا ہیں، تقریباً چوتھی صدی ہجری، کچھ حصہ چوتھی صدی ہجری اور پانچویں صدی ہجری، ان دو کے اندر جناب بو علی سینا ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے فلسفہ مشاء کو اپنے عروج تک پہنچایا، جتنی اس فلسفے میں کیپیسٹی تھی، قابلیت تھی، اس کو انہوں نے اپنے عروج تک پہنچایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور کچھ شخصیات آتی ہیں، جیسے جناب فخر رازی ہیں۔ فخر رازی بنیادی طور پہ فیلسوف نہیں تھے، متکلم تھے، صحیح ہے، علم کلام کے ماہر تھے، علم کلام کے اسپیشلسٹ تھے، لیکن انہوں نے فلسفہ پڑھا بھی تھا، فلسفہ کے اوپر بعض کتابیں بھی لکھی تھیں۔ یہ جناب فخر رازی، ان فخر رازی کے ہم عصر معاصر، ان کے سیم ٹائم پیریڈ میں جو شخصیت ہے وہ جناب شیخ اشراق ہے۔ انہوں نے آ کر شیخ شہاب الدین سہروردی، جو شیخ اشراق کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، انہوں نے آ کر دوسرے مکتب فلسفی کی بنیاد رکھی جس کو فلسفہ اشراق کہتے ہیں، فلسفہ اشراق۔ اشراق کیوں انہوں نے نام رکھا؟ یعنی اشراق و اشراق نور سے۔ فلسفہ مشاء کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ فلسفہ فقط عقلی تھا، صرف عقلی تھا، یعنی عقل کے اوپر رک گیا تھا۔ جناب شیخ اشراق نے کہا کہ عقل بہت خوب ہے، اچھا ہے، لیکن عقل کافی نہیں ہے، اس عقل کے ساتھ کچھ حد تک کشف شہود بھی، اشراق نور بھی آئے، آ کر کشف واقعیت کے اندر آ کر مدد کرے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل پروسیجر، ایک خاص روش بیان کی کہ انشاءاللہ اس کی کچھ حد تک ہم آئندہ وضاحت کریں گے۔ یہ جناب شیخ اشراق۔ جناب شیخ اشراق کے بعد ایک اور فیلسوف جاتے ہیں جنہوں نے بہت شہرت پائی، حتیٰ ان کی کتابیں آج بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، وہ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی۔ ان کی بھی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے
حتیٰ آپ سمجھیں کہ جو نظری علوم ہیں، تھیوریٹیکل علوم ہیں، اس کے اندر بھی ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے. اور جو عملی علوم تھے، اجتماعی علوم جیسے سیاست، علم اجتماع، علم اقتصاد، ان کے اندر بھی وہ ماہر تھے، اور فلسفی بنیادوں کے اوپر اس کو آگے انہوں نے بڑھایا. اس کے بعد جو ایک اور اہم موڑ آتا ہے جہاں سے ہمارا تیسرا اور آخری مکتب فلسفی کا آغاز ہوا، وہ جناب ملا صدرہ ہیں، ابراہیم ابن قوام شیرازی. ان کا اصلی نام تھا ابراہیم محمد ابراہیم ابن قوام شیرازی. شیراز میں ان کی پیدائش تھی، ان کا جو وہ تھا زادگاہ وہ شیراز تھی، اس وجہ سے ابراہیم ابن قوام شیرازی. نہ، محمد ابراہیم ابن قوام شیرازی. معروف ہے جناب ملا صدرہ کے نام سے یا صدر المتعلہین کے نام سے معروف اور مشہور ہوتے ہیں. انہوں نے آ کر فلسفے کے اندر آخری اور نہائی قدم رکھا اور فلسفے کو سب سے اپنے عروج پر پہنچایا. بس اور ابھی تک جتنا بھی فلسفہ ہے وہ انہی کا آگے چل رہا ہے، اسی کے اندر سمجھے اور شاخیں نکل رہی ہیں، اسی کے اندر اور جو ہے وہ نکل رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی چوتھا یا ایک اور مکتب آیا ہو، مکتب فلسفی آیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہی کا جو مکتب ہے وہی ابھی تک جاری ہے اور اسی کو جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا. ہمارے زمانے میں ہماری جو سمجھے اسی عصر کے نزدیک اسی مکتب صدرائی حکمت متعالیہ کی جو سب سے برجستہ ترین شخصیت گزری ہے وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جنہوں نے اسی مکتب صدرائی کو، اسی حکمت متعالیہ کو اپنے عروج تک پہنچایا. جس کی بنیاد ملا صدرہ نے رکھی تھی، انہوں نے سمجھے اس کی عمارت کو مکمل کیا. ان کے بعد ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہے، شہید مطہری، آیت اللہ جوادی آملی، آیت اللہ حسن زادہ آملی اور دیگر بزرگان اور ان کے شاگردوں کا سلسلہ. پس ابھی جو ہم جس کے سامنے زانو تلمذ طے کر رہے ہیں وہ علامہ طباطبائی اور ان کے شاگردان ہیں، کہ جو در حقیقت اس زمانے میں علم فلسفہ کی ترویج، علم فلسفہ کے پھیلاؤ، علم فلسفہ کو اپنے عروج تک پہنچانا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بنیادی ترین کردار ادا کیا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک مقدمہ تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے اس مطلب کے اندر کہ آیا فلسفہ رہتے ہوئے اسلامی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا اگر فلسفہ اسلامی ہو جائے، فلسفہ بقید اسلامیت ہو جائے تو وہ فلسفہ نہیں بلکہ علم کلام بن جاتا ہے. اس مطلب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ حد تک گفتگو کریں گے، تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں وارد ہوں گے اور دیکھیں گے کہ جتنی فرصت ملتی ہے تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جلسات میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور جس حد تک توفیق ہوئی وضاحت بھی پیش کی جائے گی. محمد و آل محمد صلی اللہ اللہ